बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेकर आए हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए और हमें ज़रा सोच समझ कर आगे की तरफ चलना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और प्रेशर्स तो लाज़मी बात है आएंगे हमारे ऊपर, और लोग हमारे दोस्त भी कोशिश करेंगे, जिस तरह के पिछले वीलॉग में मैंने ज़िक्र किया कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए जो बैक चैनल मुज़ाकरात के बारे में गैर मुल्की अखबारात में और मीडिया के अंदर जो बातें आई और पाकिस्तान में उसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था, और कौन लोग ये डायलॉग कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे और कहाँ हमें ले जाना चाहते हैं, ये चीज़ें जो है इस पे मुल्क के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए। अब मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ कि एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ रिसेंटली, जिसमें एक साबिक US एम्बेसडर टू पाकिस्तान और फिर ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट में काम करते रहे कैमरॉन मंटर ने बड़ी एक अहम तकरीर की है वहाँ पे, जो लगता है कि ये अमेरिका की नई स्ट्रेटजी है। और वो बार बार इस बात पे जोर देते रहे कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूँ और मैं ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ भी नहीं हूँ, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ और मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बातें मतलब कि कोई नहीं कर सकता जब तक कि वो इनसाइडर ना हो और जिसे खबर ना हो कि पैराडाइम शिफ्ट जो है वो किस तरफ हो रहा है। और क्योंकि आजकल एक बड़ी नई कहते हैं जिसको कि बात या मंतक सामने आ रही है कि हम जियो पॉलिटिकल से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, और जियो पॉलिटिकल से जो है हम जो स्ट्रेटजी चेंज हो रही है वो जा रही है इंडिया पैसिफिक जो है वो जा रही है। तो मंटर साहब भी इसी पे जोर दे रहे थे, और एक बात जो उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब कही जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और इस मोहतरम मंटर साहब को कभी अगर मुलाकात हुई तो बताना भी चाहूँगा। तो उसने कहा कि इस्लामाबाद जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ उसके अंदर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी स्पीच की, उनकी भी स्पीच हमने सुनी, उन्होंने ठीक बातें की, अच्छी बातें की। कहने लगा कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस इन द माइंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन द US, कि US की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान उसके की अहमियत उसके आगे ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई है हमें पता लगे कि क्या वजह है। उसने कहा कि अब वो पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है जो पहले है, और एग्ज़ाम्पल उसने दिए कि जी अगर पेशावर में कोई धमाका हो तो वाशिंगटन में उसकी खबर नहीं आती, और जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अब चेंज हो चुकी है, और अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी जो है वो इंडिया पैसिफिक हो गई है फ्रॉम वागा टू वेलिंगटन, यानी कि वागा से इस तरफ जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर अगर आगे चले जाएं तो सेंट्रल एशिया आ जाता है, वहाँ पे अमेरिका की कोई इतनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है नहीं। फिर मिडल ईस्ट को उसने कहा कि जी अब अमेरिका के आगे क्योंकि वागा टू वेलिंगटन अब हो गया है तो वो उस एरिया को देख रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, आगे ऑस्ट्रेलिया, और इस तरफ उनकी जो है वो रुजू ज़्यादा है। और मिडल ईस्ट की भी अहमियत ख़त्म हो चुकी है, यानी इराक़ की भी अहमियत कोई नहीं है, सऊदी अरेबिया की भी अहमियत कोई नहीं है, UAE की भी अहमियत कोई नहीं है अमेरिका के आगे, और अब उनकी जो है पॉलिसी चेंज हो चुका है। तो इसमें वो कहने लगे कि मिडल ईस्ट को तो आप बिल्कुल ही उन्होंने फारग कर दिया। तो फिर बार बार ये कहते रहे कि जी मैं इस वेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ नहीं हूँ, मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। ये एक नाकाम किस्म के सफ़ीर थे जब ये मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी रह कर गए, और इन्होंने ये बातें जो की हैं इस पे गौर इसलिए ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या आने वाले वक्त में क्या आ रहा है, और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। मतलब ये है कि पाकिस्तान की वो अहमियत थी क्योंकि अफ़गानिस्तान को भूल गया,
امریکہ تو اس لیے پاکستان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے. اور جیو اکنامکس جو ہے وہ کہ ٹیکنالوجی اور سروسز اور اس قسم کی جو معلومات ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے ریفارمز وغیرہ جو ہیں وہ لے کر آئے, اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی آپ ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل بیس جو ہیں ان کو چینج کریں, اور اس میں یہ ٹھیک ہے, اچھی باتیں ہیں, ہم نہیں کہتے کہ اچھی باتیں نہیں ہیں, پر یہ کہنا جی کہ پاکستان کی اہمیت نہیں ہے, تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جیو اکنامکس کا کیا مطلب ہے, جیو پولیٹیکل کا کیا مطلب. جیو پولیٹیکل کا یہ مطلب ہے کہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے آپ کی, اور آپ کے نزدیک جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والی, جیسے ہندوستان پاکستان کے تعلقات ہیں, پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں, پاکستان مڈل ایسٹ کے تعلقات ہیں, اور سب سے اہم پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں, جیو پولیٹیکل بھی ہیں, جیو اکنامکس بھی ہیں. یہ سی پیک کیا ہے؟ اکنامک کوریڈور ہے نا, ون بیلٹ ون روڈ کیا ہے, یہ اکنامک کوریڈورز ہیں. اب امریکہ کو یہ جو چیزیں سامنے ہمارے نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کو پر پابندیاں جو ہے وہ ختم کی جائیں گی, بہت اچھی بات ہے, ہم پہ ختم کریں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا جو رشتہ ہے, جو دوستی ہے, جو تعلقات ہیں, اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کے اقدام کیے جا رہے ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ امریکہ نے چن لیا ہے کچھ سال پہلے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوگی, ہو بے شک, ہمیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ہندوستان جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس میں لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے. 1 ارب سے زیادہ وہاں کے پاپولیشن ہے, اور اس پاپولیشن کو میں کھپت بھی بہت زیادہ, ہم 22 کروڑ کی ہماری پاپولیشن ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہیں گے کہ جو دنیا ہے وہ ہندوستان سے تعلقات ختم کر دیں, لیکن ہم نے تو یہ بتانا ہے کہ جی ہمارے معاملات جب تک ہندوستان کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا. اور ہم چاہے جیو پولیٹکس سے جیو اکنامک کی طرف جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے اندر اٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہوں اور ہم یہاں بات کر رہے ہوں جناب کہ پیاز کہاں سے آئے گا, اور ادرک کہاں سے آئے گی, اور لہسن کہاں سے آئے گا, اور ٹماٹر کہاں سے آئیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چینی اور جو ہمارا ہے چینی اور کاٹن اور ہمارے دھاگا وغیرہ وہ کہاں سے آئے گا. تو بات یہ ہے کہ بھائی صاحب تھوڑا کھا لیں لیکن عزت کے ساتھ کھائیں. بات یہ تھوڑا پروفٹ کما لیں لیکن عزت کے ساتھ کمائیں. ماشاء اللہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ریوائیو کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت آرڈر آ رہے ہیں, گارمنٹس کے اندر بہت آرڈر آ رہے ہیں. مطلب جو اسپورٹس ویئر ہے, جو اس کے علاوہ ٹینریز جو ہیں وہ اچھی چلنی شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو سرجیکل اکوپمنٹ ہے وہ اچھا مارکیٹ بہت اچھا کر رہی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول نہ کر سکیں. ایک مافیا ہے اس کو ہم پالتے رہیں, جس کو ہم پچھلے 70 سال سے پال رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کن ادوار میں شوگر ملوں کے لائسنسز دیے گئے, اور کس کس کو دیے گئے, اور کیوں دیے گئے, اور ان کے کیا بینیفٹ ان لوگوں نے کیسے اٹھائے, اور اب اس پہ پابندی کیسے لگا دی. کیونکہ جتنے حکمران ہیں, جتنے حکومتیں آئی ہیں, ان کے ساتھ وہی لوگ اٹیچ رہے ہیں جن کی شوگر ملیں تھیں. تو ہم نے کاٹن بیلٹ کو ساؤتھ پنجاب میں ختم کر کے وہاں پہ گنا لگانا شروع کیا تاکہ وہاں پر ان کی فیکٹریاں لگ سکیں, اور ان کے جو ہے وہ مافیا کے جو ہے وہ سٹا کھیل سکیں, اور چینی مہنگی بیچ سکیں. اور پھر ہمارا جب مشکل ہم پہ پیش آئے تو ہم پھر مہنگی چینی کو امپورٹ کریں, جس طرح ہم سستی گندم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر مہنگی گندم کو امپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں سٹے باز جو ہیں وہ دبا کر پیسہ بناتے ہیں. اور یہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ ان کا ہر حکومت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آپ کبھی اپلائی کریں, اربوں خربوں روپے ہوں گے آپ کے پاس, آپ جا کر پنجاب حکومت سے یا پنجاب میں کہیں جی ہمیں NOC دیں, شوگر کی ہم نے مل لگانی ہے, تو آپ کو کبھی بھی وہ NOC نہیں دیں گے. کیونکہ جن کے پاس NOC ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس مافیا کے اندر ہم کسی اور کو گھسنے دیں. جس طرح کے سسیلین مافیا کے بارے میں تھا نا, گاڈ فادر
اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہو تو گاڈ فادر جو تھا نا اپنے ایریا میں کسی اور کو نہیں گھسنے دیتا تھا. تو یہ بھی مافیاز جو ہیں یہ گاڈ فادرز ہیں, اور یہ جہاں جہاں ان کا کنٹرول ہے, جن جن چیزوں پہ ان کا کنٹرول ہے, اور جہاں پہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور مافیا جو ہے اس کے اندر گھسے, اور وہ جو ہے ان کی جو جس طرح انہوں نے پیسہ بنایا ہے اربوں خربوں روپے, اور پھر منی لانڈرنگ کی ہے, اور ان سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں, لیکن ایک شخص جس کی 17 شوگر ملیں ہیں, جو کہ کچھ بے نامی ہیں کچھ نام پر ہیں, جس نے زبردستی لوگوں سے کو سندھ کے اندر میں کسی وقت وہ سامنے آپ کے لاؤں گا فگرز بھی کہ کس طرح سے بینکوں کو اپنی حکومت کے دوران جو لائنز تھیں ان کو بند کر کے ان کو مجبور کیا لوگوں کو کہ وہ مجبور ہو جائیں اپنی شوگر مل بیچنے کے لیے, اور یہ بیچنے کے لیے نہیں بلکہ ہدیے میں دینے کے لیے, تاکہ ان کا باقی بزنس جو ہے وہ بچ جائے. یا کہ لائنز بند ہو گئیں, بینکوں نے بند کر دی, اور خاص طور پر نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے, جس طرح کہ حبیب بینک کے ساتھ ہوا تھا کسی زمانے میں جب وہ نیشنلائز تھی. تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ شوکت عزیز صاحب کی کابینہ کے اندر جن لوگوں نے قرضے لے کر معاف کروائے تھے, لسٹ منگوائی گئی تھی, وہ لسٹ موجود ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی تھی. آج بھی اس میں دیکھ لیں کہ کون کون سی وہ پارٹیز ہیں, کون کون سے پولیٹیشنز ہیں, کون کون سے بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنے قرضے معاف کروائے ہیں, اور کون اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کھلواڑ کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر پاکستانیت کو, پیٹریوٹزم کو پیدا کرنا پڑے گا, اور تھوڑا سا اپنے سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا کہ ایک عام آدمی کو آج کتنی مشکلات کا سامنا ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے اس ملک میں بجلی کے بل دینے, سوئی گیس کا بل دینا, بچوں کے اسکول کی فیس دینا, اس کم تنخواہ کے اندر کس طرح گزارا کر رہے ہیں, اور لوگ کیوں خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ.